اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اتأمرون الناس، کیا کہتے ہو لوگوں کو نیک کام کرنے کو، وتنسون انفسکم، اور اپنی خبر نہیں لیتے، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، افلا تعقلون، تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے، نہیں عقل رکھتے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں یہود علماء جو تھے ان کی مذمت بیان کی جاتی ہے۔ یہود علماء کا کل بھی آپ کو طرز عمل بتایا تھا کہ ان کا طرز عمل کیا تھا کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی کتاب کی آیتوں کو چینج کر لیا کرتے تھے، تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر یہودی عالم ہے، ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، ممبر پر بیٹھ کر تو سامنے اس کے بندہ بیٹھا ہوا ہے، اب وہ چودھری ہے، اس کو پیسے دیتا ہے، اس کو دانے دیتا ہے، تو اب اس نے کیا کرنا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے قرآن جو اس کی تورات کی آیت تھی اس کے مطابق اس کو پڑھ کے خوش کر دیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا غضب ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے ہو، لوگوں کو کہتے ہیں کہ نیک کام کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ نیکی کا کام کرو، وہ نیکی کا کام کرو، مگر جب تمہاری باری آتی ہے تمہیں موت پڑ جاتی ہے، خود نہیں کرتے۔ لوگوں کو کہتے ہو کہ نیکی کرو، لوگوں کو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، جس کتاب میں لکھا ہوا کہ ان کی پیروی کرو، وہ سچے رسول ہے، مگر جب اپنی باری آئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی بیماری ہے، سب سے بڑی بیماری ہے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور خود اس پہ عمل نہ کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد خاص کر بھی آپ سے میں نے تذکرہ کیا تھا ان کا، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب معراج کی رات میں جبرائیل امین کے ساتھ جا رہا تھا تو اس موقع پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ ایک کاٹنے والا، ایک آدمی اس کے پہلے ہونٹ کاٹ دیے، یہ ہونٹ ہے نا، ہونٹ کینچی سے کاٹے جا رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کے ہونٹ ایسے پکڑ رہا ہے اور فرشتہ کاٹ رہا ہے، پھر اس کی زبان پکڑتا ہے اور باہر نکال کر اس کو کاٹ رہا ہے، پھر اللہ کی طرف سے وہ ہونٹ بھی اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے، زبان بھی اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر اس کے ہونٹ پکڑتا ہے، پھر اس کے کاٹتا ہے، پھر زبان پکڑتا ہے، پھر کاٹتا ہے، ٹھیک بھی ہو رہا ہے اور کاٹے بھی جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل امین یہ کون شخص ہے، اس آدمی کا عمل کیا ہے کہ جو آدمی اس وقت عذاب میں پھنسا ہوا ہے اور اس کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، ٹھیک ہو رہے، زبان کاٹی جا رہی، ٹھیک ہو رہی۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین نے فرمایا کہ اے نبی یہ تیری امت کے وہ لوگ ہیں، یہ تیری امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، لوگوں کو کہتے ہیں کہ قربانی کرو، لوگوں کو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرو، لوگوں کو کہتے ہیں کہ حج کرو، مگر اپنی باری آتی نماز نہیں پڑھتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، قربانی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایسے کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہ خالی یہود کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ یہ آیت عام ہے، یہ یہود علماء کے لیے بھی تھی اور آج کی امت میں بھی، اور یہ ضروری نہیں کوئی عالم جو بھی کوئی تقریر کرے گا اس کو علم ہو اور وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے اور خود اس پہ عمل نہیں کر رہا تو اس آیت کے تحت وہ بھی مجرم ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کا اس پر خود عمل ہونا چاہیے۔ جب آپ کا اس پر خود عمل ہوگا تو پھر اس تقریر کی بہار بھی کچھ اور ہوتی ہے، وہ دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے، دلوں کے اندر چلی جاتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی تقریر کیا کرتے تھے، جب بھی کچھ سمجھایا کرتے تھے، سب سے پہلے نبی کا اس پر عمل ہوتا تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام بھی وہ تقریر کیا کرتے تھے جس پر ان کو خود عمل تھا، بلکہ صحابہ کرام وہ تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جب انہوں نے کبھی بھی بے عمل زندگی گزاری نہیں، کبھی بھی بے عمل زندگی صحابی نے نہیں گزاری۔ جو اللہ کے نبی کا طریقہ دیکھ لیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن لیا، اس پر عمل کرتے تھے۔ اور آج بیماری یہ ہے کہ لوگوں کو ہم بیان کرتے ہیں مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم کتاب پڑھتے ہو۔ یہود علماء کے سامنے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں کھول کر ان کے سامنے بیان ہوئی، بتلایا گیا۔ تورات، انجیل، زبور، صحیفے اترے، ان پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں بتلائی گئی کہ ایک نبی آئیں گے، وہ نبوت والے نبی ہوں گے، آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد نبی نہیں آئیں گے، ان کی امت بھی آخری ہوگی۔ اچھا، صحیفوں میں آئے، حضرت داؤد علیہ السلام پر کتاب اتری، کون سی؟ زبور میں لکھا گیا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں۔ اسی طرح تورات میں لکھا گیا تھا، انجیل میں لکھا گیا تھا کہ ایک نبی آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ایسی ان کی امت ہوگی، یہ ان کی صفات ہوگی، یہ ان کی عادات ہوگی، یہ ان کی خصلتیں ہوں گی۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے جس نبی کو بھیجا، اس نبی کی زبان سے اس امت کو کہلوایا گیا کہ ایک نبی آئیں گے، ان کی یہ صفات، ان کی یہ خصلتیں ہوں گی، ان کے یہ فضائل ہوں گے۔ تو ان کو کہا گیا کہ تم پڑھتے بھی ہو کتاب میں، تمہیں پتہ بھی ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو اس کی سزا کیا ہے، اگر زکوٰۃ نہیں دو گے تو اس کی سزا کیا ہے، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان نہیں لاؤ گے اس کی سزا کیا ہے۔ مگر کیا ممبروں پر بیٹھ کر، اسپیکروں کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کر لیتے تھے، بتلا دیا کرتے تھے، مگر خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے سب سے بڑی خسارے کی بات، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تمہیں شعور نہیں ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں پیسوں کے لیے تم کرتے ہو، کہ پیسوں کے لیے تم خوش کرتے ہو لوگوں کو، ٹھیک ہے، خوش کرتے ہو، مگر تمہیں کیا ہو گیا کہ مصیبت پڑ گئی۔ اسی طرح ایک آدمی نے کہا قرآن مجید سنانا تھا تراویح میں، وہ بیچ میں قرآن مجید بھول گیا۔ اب اس نے کیا کر دیا، کوئی عربی کے اشعار پڑھنا شروع کر دیا۔ عزت تھی نا کہ چودھری لوگ بیٹھے ہوئے پیچھے کھڑے ہیں، اگر یہ چودھری برا بنا لیں گے، یار تو کیسا حافظ قرآن ہے، تو قرآن نہیں سنا سکتا۔ اب قرآن بھول گیا، اس نے کیا کیا، اس نے وہ پیچھے سے نا کوئی اشعار ہو گیا، لیلا مجنون کے اشعار پڑھنا شروع کر دیے عربی میں۔ جو پیچھے وہاں تھی ان کو کیا پتا کہ لیلا مجنون کیا چیز ہے، قرآن کی آیت ہے، سادے لوگ تھے، سیدھے سادے لوگ تھے۔ جیسے کہ ایک آدمی چلا گیا عرب میں، تو ایک دوسرا عربی جو نا وہ دوسرے کو فون کر کے کہہ رہا کہ یار پانی نہیں آ رہا، پانی بھیجو۔ تو یہ دروازہ کہا کہہ رہا خدا کے لیے پیشاب کرو، اندر قرآن مجید نہ پڑھو، ٹھیک ہے۔ اس کو کیا پتا تھا؟ اب وہ کیا ہوا کہ جو قرآن مجید سنا رہا تھا، اب اس نے کیا کر دیا، اشعار سنانا شروع کر دیا۔ جب اشعار سنانا شروع کر دیے تو ساتھ دینا جو پیچھے والا تھا وہ حافظ قرآن تھا، اس کو پتہ چل گیا۔ اس نے کہا یعنی کہ سمجھ یہ تو غلط کر رہا ہے۔ اس نے کہا لا تنحنح یا متنحنح نصف لی و نصف لک، ٹھیک ہے، کہ اے کھنگار کرنے والے، اے کھانسی کرنے والے، کھانسی نہ کر، کھنگار نہ کر، پیسے ملیں گے آدھے تیرے آدھے میرے۔ اس نے کہا اوہو اوہو اوہو، مان کے رکھا، ٹھیک ہے نا، بس پہلے اہا تھی اب اوہو ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے کری جا جو تیرا کرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد چودھری صاحب بڑے خوش ہوئے، بڑا پیارا قرآن سنایا، قرآن دے وچ لیلا مجنون کا نام بھی ہے، انہوں نے کہا جی آیا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا اللہ پڑھ دے، اے تیرا انعام ہے 10-20 ہزار روپیہ۔ انہوں نے 10,000 20,000 روپیہ 15,000 جیب چ پایا، 5,000 پیچھے سنو سنایا۔ انہیں اگلے دن آگے پھر پوچھا، انہوں نے کہا لیلا مجنون کا شعر کوئی ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں لطر پوانے میں ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ جب ایسی غلطی ہوتی ہے، ان کی بات آ جائے، نہیں پتا تو صاحب کہہ دو لادری میں نہیں جانتا۔ ایسے لوگ دیکھیں، کئی ایسے لوگ دیکھیں، مسائل کا نہیں پتا ہوتا، مگر اب لوگوں نے پوچھ لیا، اب یار میں تو قرآن پڑھا ہوں، میں حدیث پڑھا ہوں، میں عالم ہوں، اب میں مسئلہ نہیں بتاؤں گا تو میری ناک کٹ جائے گی، غلط مسئلہ بتا دیں گے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے یہ آیت ہے، یار اپنی عزت بچاتے ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، ان سے کسی نے کئی 2-3 مسئلے پوچھے، آپ نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا ان مسئلوں کے بارے میں، نہیں جانتا، علم کامل نبی کا علم، ان کو سب کچھ پتہ ہے، ہمارا علم ناقص ہے، میں نہیں جانتا۔ اب جب ان کی دیکھو انہوں نے اتنے بڑے عالم ہو کر کہتے مجھے نہیں پتا، تو ہمیں کیا موت پڑتی ہے۔ ایسے کئی بار آئے، میں نے خود ایک عالم کو دیکھا، عالم نہیں تھا، بس صرف 2-4 آیت اس نے پڑھی تھی، ممبر پر بیٹھ کے نا روزوں کے دنوں میں وہ مسائل بیان کر رہا تھا کہ اگر عورت کھانا پکاتے وقت دھواں نکلا لکڑیوں کا اور وہ اس کی ناک میں چلا کر روزہ ٹوٹ گیا، اب اس نے یہ مسئلہ بیان کر دیا، تو پھر تو جتنے بھی دیہات کی عورتیں سب کو روزے معاف، شہریوں والی رکھیں گی کیونکہ وہاں پہ گیس ہے، دیہاتوں والی بھی رکھیں گی کیونکہ وہاں پہ لکڑی ہیں، تو ظاہر ہے جو لکڑیاں جلاتی ہیں ان کو کیا ہوتا ہے، دھواں ہوتا ہے۔ اب اس جاہل نے یہ مسئلہ بیان کر دیا، تو پھر یہ جو شہر والی عورتیں گی یہ رمضان میں دیہات میں چلی جایا کریں گی روزے معاف کروانے کے لیے۔ تو یہ بڑے عجیب بات ہے کہ یار دیکھو، حالانکہ تمہیں سے کچھ نہیں ہوتا، بشرطے کہ جان بوجھ کر اندر نہ لے کے جائے۔ اب ایک آدمی جان بوجھ کر سگریٹ کا دھواں، کچھ نہیں ہوتا، نہیں،
اگر چلتے پھرتے اب دیکھو اگر آپ کو کہ دھواں اندر جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر تو روزہ کسی پر فرض ہی نہیں ہونا چاہیے. ہوا کیا ہے؟ ہوا ہم لیتے ہیں نا، کاربن ڈائی آکسائڈ ہم خارج کرتے ہیں، ہم لیتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، اس سے پھر روزہ ٹوٹنا چاہیے. مگر نہیں، جس مسئلے کا نہ بتاؤ صاف کہہ دے گا بندے کو لا ادری میں نہیں جانتا یار اس مسئلے کے بارے میں، عزت کم بھی کچھ بھی نہیں پڑے گی، آپ کی عزت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا، کم سے کم اللہ کی گرفت سے تو بچ جاؤ گے نا. تو یہ آیت یہود کے بارے میں تھی کہ یہود ایسے کرتے تھے، مگر اس امت کو بھی اشارہ دیا گیا کہ آپ نے بھی ایسا کام نہیں کرنا، خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو تقریر کرنی، عمل والی تقریر کرنی ہے. اللہ سے دعا ہے